ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی اور قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جانور کی قربانی سے بڑھ کر کوئی اور چیز محبوب، مرغوب اور مطلوب نہیں ہے، کیونکہ قربانی جو ہم جانور کی صورت میں اللہ کی نظر کرتے ہیں، اللہ کو پیش کرتے ہیں، یہ دراصل اس اصل اولاد کی قربانی کی، بیٹے کی قربانی کی یادگار ہے، علامت ہے، رمز ہے، نشانی ہے، جو اللہ کے نہایت برگزیدہ نبی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مسلسل ایک خواب دیکھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی، اور اپنے نو عمر چھوٹے سے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تمہیں ذبح کرتا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو ایک دن، 2 دن، 3 دن جب مسلسل یہ خواب آتا رہا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کو یہ منظور ہے اور یہ مطلوب ہے، تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے سوال کیا اور پوچھا، ماذا تری، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں، تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیسی تربیت کی تھی، کیسی ان کی نگہداشت کی تھی، کیسا ایمان ان کے دل میں اس چھٹپنے میں بسا دیا تھا، رگ و ریشے میں پیوست کر دیا تھا، جس کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو آج کی دنیا میں مست ہیں، ظاہر پرست ہیں اور مسائل پرست ہیں۔ حقیقت سے صرف نظر کر کے ہم مسئلے میں پڑ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ مسائل بعد میں ہے، حقیقت پہلے ہے۔ تو کیسی تربیت کی تھی، قرآن نقل کر رہا ہے، کوئی اور نقل کرتا تو آدمی احتمال پیدا کر دیتا، جیسے آج کلام رسول میں احتمال پیدا کیا جا رہا ہے اور احتمالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے مطلب کی چھانٹ کر باقی سب کے اندر قیل و قال کی صورت پیدا کر رہے ہیں، اور نبی کریم یہاں تک کہ کچھ تو ایسے ہیں جو سرے سے حدیثوں کا انکار ہی کر رہے ہیں۔ جی، تو اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس نو عمری میں، اس چھٹپنے میں والد محترم سے فرمایا، یا ابتی افعل ما تؤمر، خواب کی صورت میں، مسلسل خواب دکھائے جانے کی صورت میں آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ آپ سے جو چاہتے ہیں آپ اسے کر گزریے۔ ستجدونی، رہی میری بات تو آپ ہم کو صابر و شاکر پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین۔ ہاں، انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے اللہ چاہے گا تو آپ ہم کو صبر کرنے والا پائیں گے، چھری کے نیچے ٹھہرا رہنے والا پائیں گے اور قربان ہو جانے والا پائیں گے۔ ہم ہائے ویلا نہیں مچائیں گے، ہم آپ کے حکم سے اور اللہ جو چاہ رہے اس سے سر منہ انحراف نہیں کریں گے۔ تو جب والد محترم اور ایسے عظیم صاحبزادے چلے اور پیشانی کے بل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا اور چھری قریب تھا کہ چل جائے، یا یہ کہ ان کے اپنے علم کے مطابق چل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اور چھری کے بیچ میں مینڈھا لا کر کے لٹا دیا اور دونوں کے درمیان مینڈھے کی گردن کر دی۔ اب جب آنکھ کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں بلکہ مینڈھے پر چلی ہے اور مینڈھا قربان ہوا ہے۔ تو انتہائی حد تک کلائمیکس جسے کہتے ہیں، آخری سیکنڈ تک اللہ تعالیٰ دیکھتے رہے کہ ابراہیم کرتے کیا ہیں، اور جب وہ عمل ہونے چلا جس کے بعد ایک سیکنڈ کی اور سیکنڈ کے بھی کسی لمحے کی گنجائش نہیں تھی تاخیر کی، کہ اگر تاخیر ہوتی تو چھری پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر چکی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور مینڈھا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا کر اسے قربان کروا دیا۔ تو یہ تو اللہ نے کیا، لیکن انسانی بس بھر اور ایک باپ اور بیٹے کے بس بھر، انہوں نے تو بیٹے نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا اللہ کے حکم پر، اور باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی اور اس کے امر کو اور حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم بھول جائیں اور مسئلے مسائل میں پڑ جائیں کہ وہ اگر ایمان والے ہیں اور کسی درجے میں بھی ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں اور محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ اگر ابھی ہمارا آپ کا امتحان لینے پر آ جائے اور مسلسل اگر خواب میں ہمیں اسی جیسا خواب اپنے بیٹوں کو لے کر اپنی اولادوں کو لے کر مسلسل دکھائی دینے لگے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اگر یہ حقیقت سامنے ہو اور اس حقیقت کو ہم اپنی آپ بیتی بنانے کی کوشش کریں، ڈرامے کی حد تک، نقل کی حد تک، تقلید کی حد تک، سوچ کی حد تک، فکر کی حد تک، احساس کی حد تک، تو ہم مسئلے مسائل میں پڑیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ واجب ہے کہ سنت ہے، یہ ہم دیکھیں گے، یا یہ اپنی جیب دیکھیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، قربانی کے دنوں میں ہمارے پاس اہلیت ہے کہ نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ اور جیسے کہ اہل علم نے کہا ہے کہ آدمی قربانی قرض لے کر، ادھار لے کر کر سکتا ہے اگر وہ اسے ادا کر سکتا ہو، اگر وہ اسے ادا کر سکتا ہو اور قطعی طور پر ادا کر سکتا ہو تو یہاں تک اجازت ہے کہ قرض لے کر قربانی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی چیز کا بدل ہے، اگر وہ من و ان ہم پر آپ پر نافذ ہو جاتی تو پتہ نہیں اس کے بعد کہ ہم مسلمان رہتے یا کافر ہو جاتے آج کی دنیا میں، کہ نہیں جی، حالانکہ بیٹا دیا ہوا اسی رب کا، سب کچھ دیا ہوا اسی رب کا، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں اسی رب کی دی ہوئی، یہ زبان جو حرکت کر رہی ہے اسی رب کی اجازت سے، سارے سوئچ اس نے آن کر رکھے ہیں، تو ہم حرکت بھی کر رہے ہیں، ہم چل بھی رہے ہیں، ہم بول بھی رہے ہیں، ہم لڑ بھی رہے ہیں، ہم صلح بھی کر رہے ہیں، ہم محبت بھی کر رہے ہیں، ہم نفرت بھی کر رہے ہیں، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارے سارے سوئچ آن کیے ہوئے ہے اور اس نے ہمارا کوئی سوئچ آف نہیں کیا ہے۔ جن لوگوں کے سوئچ آف اس نے کیے ہوئے ہیں ہم انہیں دیکھ کر کے سبق لے سکتے ہیں، عبرت لے سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا استفتی قلبک قبل ان تستفتی غیرک، خود سے پوچھ لو، کسی اور سے کیا پوچھتے ہو؟ تمہارا دل کیا تم کو دھوکہ دے گا؟ تمہارا دل کیا تم سے مکر و فریب کرے گا؟ تمہارا دل تم کو چیٹ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ خود سے پوچھ کر دیکھو، اگر ہم سے اولاد کی قربانی مانگ لی جاتی تو ہم کیا کرتے؟ اللہ کا اور قربانی سکھاتی ہی یہ ہے۔ آج NDTV پہ بہت اچھا عنوان لگایا ہے انہوں نے کہ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی عزیز ترین چیز کو، اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کے حکم پر قربان کر دینا، اور یہ کر کے یہ اظہار کرنا کہ جانور تو جانور ہے، اگر تو نے جان مانگی تو، مال مانگا تو،
شان مانگی تو، عزت مانگی تو تیری خاطر ہم سب کچھ تج دیں گے، لیکن تیرے نام کو امر کر دیں گے، ہر چیز پر غالب کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کیا تھا، یہی تو کیا تھا، اللہ کے نام کو غالب کیا تھا، چاہے وہ آگ میں ہو تب اللہ کے نام کو غالب کیا تھا، چاہے جب چھری رکھی ہو انہوں نے تب اللہ ہی کے نام کو غالب کیا تھا۔ مسلمان ہے ہی اللہ کے نام کو غالب کرنے کے لیے۔ ہم اس اسلام سے اور اس ایمان سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، جو کیوں اور کیا کے بغیر عمل پر کھڑا کرتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یہی تو شان تھی، جب تک نہیں مانا نہیں مانا، لیکن جب مانا تو کیسے مانا؟ وہی حضرت اکرمہ ابن ابی جہل جنہوں نے کس قدر اسلام کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن جب اپنی اہلیہ محترمہ کی محنت، جد و جہد اور ان کی گارنٹی اور زمان کی بنا پر وہ دربار نبوت میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت بدلتے ہیں، تو پھر آنن فانن آسمان و زمین یہ منظر بھی دیکھتے ہیں کہ جو قرآن ان کو بے حد مبغوض تھا، جس قرآن سے ان کو بے حد نفرت تھی، جس قرآن کو وہ سننا اور دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اسی قرآن کو وہ اپنے گالوں سے لگا رہے تھے، ہائے کبھی اس گال سے کبھی اس گال سے، اور فرماتے جا رہے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ کیسی تبدیلی ہے، آنن فانن۔ اس کے بعد جو انہوں نے اسی وقت وچن دیا اسے نبھایا، اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اے اللہ اے رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے اور کلمہ پڑھنے سے پہلے اور یہاں آنے سے پہلے تک آپ کے چہرے سے زیادہ نفرت آمیز، نفرت انگیز، ناپسند چہرہ کوئی نہیں تھا، لیکن اب آپ سے زیادہ محبوب کوئی چہرہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ہم نے جتنی زچ اسلام کو پہنچائی زمانے جاہلیت میں کفر کی حالت میں، اس کی ہم تلافی کرتے ہوئے آپ ہمیں دیکھیں گے، اور ہم اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کے اسلام کی نصرت اور اس کی مدد کریں گے۔ ہم اپنے لفظوں میں انہوں نے جو کچھ کہا اس کی تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ تھا اسلام، یہ تھا ایمان۔ ہمارا ایمان، ہم یہاں کہا کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے اصحاب کے ایمان سے بھی سینکڑوں گنا اور ہزاروں گنا اوپر ہے، کیونکہ ہم ہر حال میں راضی ہیں، ہم ہر حال میں راضی ہیں، عمل نہ کرنے پر بھی راضی ہیں، اور اللہ ہمارے ساتھ جو معاملات کرے اس پر بھی ہم راضی ہیں۔ وہ دے تو بھی ہم راضی رہتے ہیں، وہ نہ دے تو بھی ہم راضی رہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جب پلٹ کر اپنی طرف دیکھیں تو نہ دینے کی حالت میں ہم اس کے آگے پیشانی نہیں رگڑ رہے ہوتے ہیں، آزمائش کی حالت میں ہم اس کے آگے ناک نہیں رگڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے ہم آنسو نہیں بہا رہے ہوتے ہیں۔ جو تقاضا ہوتا ہے کہ انسان مشکل میں، تنگی میں اپنے مالک کے آگے بے قرار ہو کر کے تڑپے مچلے، اس سے مانگے، اور جب اللہ خوشی دے تو شکر کا اظہار کرے، خود اپنے ساتھ اچھا معاملہ کر کے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے، اپنے ٹولے محلے کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے، اپنے سارے ہر طرح کے رشتوں کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے، تو ہم اس سے کہیں آگے ہیں۔ اس لیے قصہ مختصر، ہم آج کے دن قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ کو جانور کی قربانی سے زیادہ کسی طرح کا بھی کوئی نیک عمل اس درجے میں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جس درجے میں قربانی کرنا۔ مسئلے مسائل سے ہٹ کر، سمجھ رہا، اس سلسلے میں ضروری تشریح ہو چکی اور سب کچھ ہو چکا کہ جن لوگوں کے نزدیک سنت ہے تو ان کے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک کرے اور سب کی نیت کر لے تو بھی ٹھیک، جب واجب ہی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ ان کے یہاں ہے جن کے یہاں واجب ہے،
کہ جب واجب ہے تو اب جس پر واجب ہے وہ قربانی کرے گا. تو ہم ان دونوں باتوں سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، اس چیز کو صرف سامنے رکھ کر کے کہ ہم سے تو جان نہیں مانگی گئی اپنے رشتوں کی، اپنی اولاد کی، ہم سے تو صرف اس یاد کی نقل مانگی گئی ہے جو صرف تھوڑا سا مال قربان کر کے ہم کر سکتے ہیں. کل ہم نے ایک میسج پڑھا، بڑی اچھی بات تھی اس میں کہ حسب حیثیت قربانی کرنا، حسب حیثیت. جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ ہم جب تم کو نعمتیں دیں تو ہم انہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ تم بخل کا معاملہ کر رہے ہو یا اس نعمت پر شکر ادا کر رہے ہو اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے. اب کروڑوں میں کھیلنے والا، اربوں میں کھیلنے والا اگر لاکھ کی قربانی کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ لاکھ میں کھیلنے والا اگر ہزاروں کی قربانی کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اگر ہزاروں میں کھیلنے والا سینکڑوں کی قربانی کرے تو یہ اس کے لیے مناسب ہے. لیکن ہم کر سکتے ہوں، ہم کاروبار میں اضافے کے ہر پل جتن سوچ سکتے ہوں اور کرتے ہوں، اور اللہ ہماری کوششوں کو کامیاب کر رہا ہو، ہماری مراد بر آ رہی ہو، اس کے بعد ہم خالصۃ لوجہ اللہ اگر کروڑوں میں اربوں میں رہتے ہوئے لاکھوں کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دے، اور 1 لاکھ ہو تو 2 لاکھ ہو، چند لاکھ ہو، تو کیا اولاد کا بدل ہے؟ اولاد تو انمول ہے، اور جس نے دی ہے اسی کی ہے، وہ جب چاہے گا لے لے گا. اگر وہ یہ حکم دے دیتا کہ یا اللہ بسم اللہ کہ ایک جو ہے وہ ہمارے نام کریے، تو پھر کیا بیتتی ہم پر بیتتی کیا؟ اسی لیے کہ جب جانور آپ پہلے سے لائیں یا سال بھر پالیں یا اس سے پہلے سے پلا ہوا ہو اور اس کے بعد آپ اسے ذبح کریں تو پھر اپنے دل کا حال دیکھیں. لیکن آج قربانی بھی ہمارے لیے کمرشیل بن گئی ہے. گھر میں جگہ نہیں ہے، گند محسوس ہوتی ہے، جانور کا پیشاب اور مینگنی سے بڑی زحمت ہوتی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ساری چیزیں یہ برداشت نہیں ہے تو باقی چیزیں تو اور نہیں. پہلے معمول تھا، گھر میں جگہ نہیں تھی، باہر گلی میں باندھے جاتے تھے جانور. گھر میں جگہ نہیں تھی، گھر کے باہر باندھے جاتے تھے. 10 دن پہلے سے، 15 دن پہلے سے لگتا تھا کہ ہاں کوئی تہوار آ رہا ہے، لگتا تھا کہ ہاں کچھ ہونے جا رہا ہے. تو جب اتنے دن کے بعد گردن پر چھری چلتی تھی تو دل کا حال بھی عجیب ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، ٹپکتے تھے. وہی تو اللہ کو قبول ہے. اللہ نے کب کہا کہ لاکھوں کا جانور، ہزاروں کا جانور یہ ہمیں مرغوب ہے؟ وہ جذبہ ہم تک پہنچتا ہے، جس جذبے سے تم جانور کو قربان کرتے ہو وہ جذبہ پہنچتا ہے. اب یہیں پر سوال کر لیجئے کہ ہم جذبہ تو گیا کنارے، ہم پہلے ابھی اسی میں پھنسے ہوئے، کریں نہ کریں. ہائے ایک ہی کافی ہے یا یہ کہ انیک کافی ہیں؟ یہ ہے تمام تر احترام کے ساتھ، تمام تر ادب کے ساتھ، مسئلے مسائل کا پاس و لحاظ کے مسئلے مسائل کے پاس و لحاظ کے ساتھ. لیکن اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ اتنی بڑی قربانی کو سامنے رکھ کر کے، جو جان کی تھی، جو اولاد کی تھی، کوئی تک بنتا ہے؟ سوچے. مسئلے کے بارے میں یہ کب کہا گیا کہ بس آپ کچھ کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھیے؟ یہ کہاں کہا گیا ہے؟ تب کہا گیا ہے کہ جب آپ غلط راہ پر ہوں، جب آپ شش و پنج میں ہوں، جب آپ نہ پوچھیں تو غلط راستے پر چلے جائیں گے، تب ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ کہا گیا جانتے نہیں ہو تو. ہمیں نہیں پتا قربانی کس چیز کی ہوئی تھی، ہمیں نہیں معلوم، جو ہم مسئلے مسائل میں اٹک جاتے ہیں. تو اس طرح سوچئے آج کے دن، اور اللہ کے حضور وہ چیز پیش کیجئے جو رب چاہ رہا ہے، جو رب مانگ رہا ہے، جو رب کہہ رہا ہے. وہ کہے کہ قربانی کرو، ہم کہیں نہیں، پہلے ہم پوچھ لیں مولویوں سے، پہلے ہم پوچھ لیں کہ ایک کرے کہ انیک کرے. تو اگر ہم مسئلے مسائل کے چکر میں پڑے بنا صرف اس بات پر نگاہ ڈالیں
کہ اللہ نے کیا کہا ہے، آج کے دن اللہ کو کیا پسند ہے، تو ہمارا مسئلہ ہی آسان ہو جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ادھر نہ ادھر، کیونکہ سیدھا سیدھا سب کو معلوم ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اور کہ قربانی کے مقابلے میں کوئی اور نیک عمل چاہے مالی ہو چاہے بدنی ہو وہ پسند نہیں ہے، بس صرف اور صرف جانور کا خون بہانا پسند ہے۔ جب یہ ہے تو اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے، ورنہ مسئلے مسائل میں پڑھنا اور مولوی حضرات سے پوچھنا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابا کہیں ادھر آؤ، لڑکا کہے نہیں ہم امی سے پوچھائیں پہلے پھر آتے ہیں آپ کے پاس۔ سمجھ رہے تو کیا کہا جائے گا کہ یار یہ کتا جو ہے وہ امی نے کتنی محنت کی ہے اس کے اوپر کہ ابا کا کوئی اس کو پاس و لحاظ ہی نہیں ہے کہ ابا بلا رہے ہیں اور کہہ رہا امی سے پوچھا ہے تب آتے ہیں، تو ہم مولوی ہو کر کے ایسی امی بننا چاہیں گے، ایسی ماں بننا چاہیں گے کہ جو باپ کی اطاعت سے روکے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم بیچ میں آ کر کے بندے اور اس کے خالق کے درمیان روڑا بن جائیں گے، طاعت سے اور عبادت سے ہم روکنے والے بنیں گے مسلک کے نام پر، یہ ہو تو وہ ہو تو، یا ہم سب کو سیدھے سیدھے کہنا چاہیے جیسے انصاف پسند ہے خدا ترس بندوں نے کہا کہ ان دنوں میں جس کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہے وہ قربانی کرے، بات ختم۔ استطاعت ہے قربانی کرو، ایک کی ہے ایک کرے، ایک سے زائد لوگوں کی ہے ایک سے زائد کرے، اور یہ سوچ کر کرے۔ اپنے بچوں کو مفتی سے بعد میں پوچھیں، مولوی سے بعد میں پوچھیں، نبی کے کہنے کے مطابق اپنے دل سے پہلے پوچھیں، اپنے بچوں کو گود میں بٹھا لیں، جو چھوٹا بچہ ہو اسے گود میں بٹھا لیں، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے منی من سوچیں کہ اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا کہ اولاد قربان کرو تو کتنا بڑا کرم کیا ہے اس نے، کہ پتہ نہیں ہم مسلمان رہ پاتے یا نہیں رہ پاتے۔ اس نے اتنے بڑے عظیم واقعے کی نقل میں صرف ہم سے کہا ہے کہ جانور کی قربانی دو، ہم وہ بھی نہیں کریں گے، ہم اس سے بھی جان چھڑائیں گے مسئلے مسائل کے نام پر۔ اللہ کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم کہیں گے ذرا سا رک جائیے، ٹھہر جائیے، ذرا مفتیان کرام سے اور مولویان حضرات سے پوچھ لینے دیجیے، پہلے ادھر طے ہو جائے کہ ایک کرے کہ انیک کرے، ان سب میں پڑیں گے۔ اس طرح سوچیے تو یہ صریح یہ طرز عمل بیوقوفی سے بھرا ہوا ہے اور انسلٹ ہے، توہین ہے اس دن کی اور ان دنوں کی، اور اللہ کی چاہت کی، نبی نے جو اظہار فرمایا اللہ کی طرف سے اس اظہار کی، نبی کے فرمان کی، قرآن کی آیت کی، ہر چیز کی توہین ہے مسئلے مسائل کے نام پر میرے نزدیک۔ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کی ایک نہیں چلنے دی اور جا کر کے قربانی دینے کی ٹھان لی، تو ہم بھی تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کی چلنے نہیں دیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہے بھائی کہ عید الاضحیٰ کس لیے آتی ہے اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کیا چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، مرغوب ہے، مطلوب ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم کر سکتے ہیں تو ہم وہ کام کریں گے، ہم اپنے رب کو خوش کریں گے، ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، ہم بھی اسی طرح شیطانی وسوسوں کی ناک رگڑیں گے، اور یا شیطانی وسوسوں کو ٹھکرا کر کے شیطان کی ناک رگڑیں گے، اور ہم بھی اپنے رب کو اسی طرح راضی کریں گے قربانی کر کے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کیا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے، اس طرح سوچیں، اولاد کو بٹھا کر اور سوچ کر پھر دل کو دیکھیں کہ دل بدلتا ہے کہ نہیں، دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے یا نہیں، تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں، بنا کسی ارادے کے اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کی طرف قدم بڑھتے ہیں یا نہیں، ہم کریں تو ہم اپنا سسٹم آن تو کریں تعلق مع اللہ والا۔ تعلق مع اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ مصلی بچھایا اور نمازیں شروع کر دی، سوچ سے بڑھ کر، سوچ ہر تعلق کی ابتدا ہے، سوچ۔ اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے، اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں
عقل رکھنے والوں کے لیے ہے، اس میں نشانیاں ہیں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو ہم سوچیں ذرا سا اولاد کو گود میں بٹھا کر کے کہ کیا ہوا تھا تب، کیا بیتی ہوگی اس مقام تک پہنچنے سے پہلے، اور پیشانی کے بل اولاد کو لٹانے تک بیتی کیا ہوگی، دل پر کیا بیتی ہوگی۔ ہم پر خالی مال خرچ کرنے سے بیت جاتی ہے، اور اندرون ہمارا طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اسی لیے ہم مسئلے مسائل کے چکر میں پڑتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم ہانیسٹ ہوں تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، بھائی ہم کر سکتے ہیں کریں گے، نہیں کر سکتے نہیں کریں گے۔ اللہ نے زبردستی تو نہیں کی ہے، ہاں زبردستی کہاں کی ہے۔ اس لیے آج کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، آئندہ انشاءاللہ اس بات کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کل ول کہ قربانی ہی کیوں ضروری ہے، اور قربانی کے بدلے غریبوں کی خدمت قربانی کی رقم سے کیوں نہیں کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ جو باتیں ہم نے عرض کی ہے اسی میں اس کا جواب آ گیا ہے۔ ایک سطر میں قربانی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ان دنوں میں قربانی کرنے کو کہا ہے۔ جیسے نماز کی تلافی روزے سے نہیں ہو سکتی، روزے کی تلافی نماز سے نہیں ہو سکتی۔ نماز چھوٹ گئی ہے تو ہم سوچیں روزہ رکھ لیں تو نماز کی تلافی ہو جائے گی، روزے چھوٹ گئے ہیں تو نماز پڑھ لیں وہ روزوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ جیسے یہ ہے ایسے ہی یہاں پر ہے، اللہ نے جب خود فرما دیا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ ان دنوں میں ہمیں صرف اور صرف قربانی محبوب مرغوب مطلوب ہے، تمہارا دوسری طرح کا کوئی اور عمل چاہے کتنا بڑا ہو وہ قربانی کے مقابلے میں محبوب نہیں ہے۔ اگر تم قربانی نہیں کر رہے ہو تو بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہی جواب ہے سیدھا سیدھا، کوئی مانے چاہے نہ مانے، کوئی مانے چاہے نہ مانے۔ ہم بنا کسی مرعوبیت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس طرح کہیں جس طرح مشرکین سے صحابی نے فرمایا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے نبی تم کو استنجا بھی سکھاتے ہیں، انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہاں ہمارے نبی ہم کو استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ جس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے تو وہ کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کر پائے گا۔ اور پھر انہی 3 دنوں میں غریبوں کو رقم دینے سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ پورے سال بھر تک کے لیے مالدار ہو جائیں گے۔ ہے 362 دن انہیں کسی طرح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں یہ ذرا پوچھیں تو اس لیے ذرا سا دماغ لگائے تو وہ لغو اور فضول ہے ہر چیز سے، کہ آنکھ بند کر کے وہی سمعنا واطعنا جو صحابہ کا معمول تھا کہ جب تک انہوں نے نہیں مانا، جب مانا تو پھر کیوں اور کیا سے دور رہے وہ، بس یہ نبی کا حکم ہے ہمیں کرنا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے ہمیں اسے کرنا ہے، بات ختم۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کے اس کے نبی کے احکامات بنا کسی چوں چرا کے کیوں اور کیا کے بجا لانے والے بنے، اور مسائل کی طرف تب رخ کریں جب ہمیں یہ اندیشہ ہو اور خطرہ ہو کہ ہم کسی غلط راہ پر چل پڑیں گے اور ہم سے کوئی انہونی ہو جائے گی تب، اور جب دور دور تک اس کا وسوسہ نہ ہو اندیشہ نہ ہو تو پھر ہم آنکھ بند کر کے اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ نبی نے کہہ دیا ہے اپنے دل سے پہلے پوچھو، دوسروں سے بعد میں پوچھو۔ دل کبھی دھوکہ نہیں دیتا، دل کبھی مکر و فریب میں مبتلا نہیں کرتا، دل ہمیشہ سچ کہا کرتا ہے، اور دل ہمیشہ سچ کی راہ پر چلنے کو کہتا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔